اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، بدعت پر میں بالکل مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بدعت اصل میں کیا ہوتا ہے اور ہر چیز کو کیا آپ بدعت کہہ کر اس پہ عمل سے روک سکتے ہیں کسی کو یا روکا جا سکتا ہے، اس پر میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، اور جو اولی الامر ہیں منکم، تمہارے درمیان جو اولی الامر ہیں آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے جو ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے، جو ہمیں ایک سمت دیتی ہے کہ آپ نے اللہ، اللہ کے رسول اور اس کے بعد اولی الامر جو لوگ ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس پر ذرا یہ سمجھیں کہ مفسرین کے نزدیک یہ اولی الامر کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تو واضح ہے، رسول بھی واضح ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، جو اولی الامر ہیں منکم، تمہارے درمیان ان کی اطاعت کرو۔ تو اولی الامر جو لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ مفسرین کے نزدیک جیسے ایک روایت لائی جاتی ہے، قال ابن العباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اولی الامر هم الفقہاء والعلماء۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ تفسیر طبری میں تفسیر طبری نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد کون ہے، کون لوگ ہیں اولی الامر؟ وَهُوَ الفقہاء والعلماء، فقہا ہیں اور علماء ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بعد فرمایا اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، تو اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بعد جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے، قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اہل الفقہ والخیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فقہ اور خیر والے لوگ ہیں، یعنی اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو فقی لوگ ہیں اور خیر والے لوگ ہیں جو خیر پھیلاتے ہیں، یعنی علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو اولی الامر لوگ تمہارے درمیان موجود ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور مفسرین کے نزدیک جو حضرت ابن عباس کا قول پیش کیا جاتا ہے اور جابر بن عبداللہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، ہر دو شخصیات نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں اولی الامر سے مراد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہوا الفقہاء والعلماء، فقہا ہیں اور علماء ہیں، اور حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں اہل الفقہ والخیر، جو اس سے مراد ہے اولی الامر سے وہ فقہی لوگ ہیں اور خیر والے لوگ ہیں۔ اب ذرا آ جائیں کہ بدعت کو آپ جو ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، یعنی حضور کے زمانہ میں کوئی چیز نہیں تھی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے بعد میں چیز آئی ہے وہ ہر چیز بدعت ہے، یہ تصور بالکل باطل ہے اور یہ تصور بالکل درست نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بدعت کی جو تعریف ہے یا معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ البدعۃ احداث شیء لا مثال لہ سابق۔ یہ تعریف ہے بدعت کی کہ کسی ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو۔ یہ علماء نے اس کی تعریف لکھی ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، کہ ایسی نئی چیز جس کی پہلے کوئی نظیر، پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو، اس کو ایجاد کرنا، اس کو لانا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اس پر بدیع السماوات والارض، یہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ لائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا۔ بدیع کا لفظ جو آیا ہے اس سے ہی بدعات کا بھی تصور پیش کیا جاتا ہے۔ اس پر مفسرین کی اپنی رائے ہے، لیکن میں صرف بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کسی سیمپل سابق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بدیع السماوات والارض، میں نے زمین اور آسمان کو
بغیر کسی سابقہ مثال کو دیکھے بغیر ہی پیدا فرمایا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ ابن کثیر اور دیگر لوگوں نے اس کی تعریف جو ہے بدعت کے ساتھ بھی لگائی ہے کہ اس سے ہی مراد جیسے بدیع ہے، یعنی نئی چیز، نئی مثال، کوئی پرانی چیز سامنے رکھتے ہوئے کوئی نئی چیز اس کا سیمپل کے طور پہ پیش کرنا یا اس کو دیکھ کے بنانا، اور پھر ایسی چیز جو پہلے سے موجود نہیں تھی لیکن اس کو ایجاد کر دیا گیا ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاحی معنی جو ہے اس میں البدعۃ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، بدعت کی جو دوسری تعریف کی گئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دین میں ایسی چیز شامل کرنا جو دین میں سے نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں حدیث مبارکہ پہلے وہ پیش کرتا ہوں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین میں ہر جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، اور اس کے صحیح مسلم اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے، من احدث یعنی فی امرنا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم اور بخاری شریف کی، جو شخص ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے موجود نہیں تھی تو وہ ہر چیز مردود ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہے، اور اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ بدعت جو ہے اس کے رد میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ نئی چیز جو ایجاد کی جائے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے ہمارا دین اسلام جو ہے رد کرتا ہے، وہ مردود ہے۔ اور دوسری احادیث مبارکہ کل بدعۃ ضلالہ، یہ بھی احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، یہ بھی صحیح مسلم و بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جو لوگ ہر چیز کو بدعت کہہ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہی آ گئی ہے، تو وہ یہ احادیث مبارکہ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ جو صحیح مسلم و بخاری کی حدیث مبارکہ ہیں یہ پیش کی جاتی ہیں۔ اب جب تک آپ یہ بات سمجھیں گے نہیں کہ بدعت کی اقسام کتنی ہیں اور کون سی چیز جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں نہیں تھی، بعد میں آئی ہے، علماء نے یا صحابہ نے یا جمہور علماء نے یا فقہاء نے اس پر اتفاق کیا ہے، علماء متقدمین نے اتفاق کیا ہے یا علماء متاخرین نے اتفاق کیا ہے، تو کیا آپ اس کو بدعت کہہ کے رد کر سکتے ہیں؟ اس احادیث مبارکہ کے ضمن میں سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ بدعت کی جو ہے نا اقسام ہے، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت صحیحہ ہے۔ اس کی یہ اصولی بات سمجھیں یہ کہ بدعت حسنہ جو ہے اس کی تعریف اور اصول یعنی دین کی خدمت کرنا، جیسے قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، ایسا نیا کام جو قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے اور دین سمجھ کے اسے کیا جاتا ہے، وہ بدعت حسنہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نظیر ضرور ملتی ہو۔ جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نعمت البدعۃ ہٰذہ، یہ جو بدعت ہے یعنی تراویح کی جو صحابہ اکرام جماعت کروا رہے تھے، حضرت عمر تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ بڑی اچھی خوبصورت بہترین بدعت ہے۔ تو پھر لاگو ہو گئی آج دیوبند مکتبہ فکر ہو، اہل حدیث مکتبہ فکر ہو یا بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سارے تراویح کی جماعت کرتے ہیں اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی دین میں نظیر ملتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن تراویح پڑھائی اور اس کے بعد اس کو موقوف اس لیے کر دیا تھا کہ یہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے یا واجب نہ ہو جائے، یہ مشکل ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے مؤخر کیا، موقوف کیا، صحابہ کرام جمع ہوئے، اللہ کے نبی تشریف نہ لائے، اور یہ چونکہ ایک نظیر ملتی تھی تراویح پڑھنے کی یا تراویح پڑھانے کی، تو اسی نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے دین اسلام میں ایک نظیر ملتی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کام شروع کیا گیا ہے۔ تو دین جو تعریف ہے بدعت کی، یعنی جو ایسی چیز جس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کو ایجاد کرنا، یا دین اسلام کے برعکس ہو، کوئی سابق نظیر نہ ملتی ہو تو اس کو ایجاد کرنا، یہ اصل میں دلالہ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی بدعت جو گمراہی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام جو ہیں حضرت عمر بن خطاب، آپ نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ہٰذہ، تو پھر آپ نے ایک شورا کا انتخاب کیا، صحابہ اکرام بیٹھے جس میں مجتہد صحابہ اکرام تھے، وہ بھی بیٹھے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور اس کے بعد تراویح جو ہے وہ جماعت کی صورت میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ ایک طرف
تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اور دوسری طرف کہتے ہو حضرت عمر نے بدعت بھی اسے کہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ عمل کیا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے صرف یہ کیا کہ اسی تراویح کو اکٹھا کر کے جماعت کی صورت میں اختیار کیا، اور یہ ایک نیا کام تھا امت میں، تو اس لیے ہر نیا کام جو دین اسلام کے ضمن میں بھی آتا ہو اسے بدعت کہا جا سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، من سن فی الاسلام سنت حسنات، یہ صحیح مسلم اور بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے، دیگر سیاستہ کی کتب میں ترمذی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی ایسا طریقہ جو سنت کے مطابق تھا لیکن نیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنت حسنہ، یہ بڑا اچھا اور پیارا طریقہ ہے، یعنی نیا ہے لیکن اچھا اور پیارا طریقہ ہے۔ یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ جو بدعت حسنہ ہے، یعنی ایسا کام جو دین اسلام کی روشنی میں دین اسلام کو تقویت بخشنے کے لیے، دین اسلام کو عروج بخشنے کے لیے اگر ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی نظیر احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سن فی الاسلام سنت حسنہ، ایسا کام جو اسلام میں کیا گیا ہے لیکن اس سے دین اسلام کو حسن ملتا ہے، دین اسلام کا حسن بنتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بہت پیاری سنت ہے، یعنی یہ اچھا طریقہ ہے۔ اب اس پر ہمارے پاس یہ دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک طرف بدعت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کی مطلقاً احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو بدعت حسنہ ہے اس کے ضمن میں پیش کی جاتی ہے۔ جو کام دین اسلام کو تقویت پہنچائے، جو کام دین اسلام کے ساتھ مخالفت میں نہ جائے، وہ ہر کام آپ کر سکتے ہیں، وہ بدعت حسنہ میں آئے گا، بدعت صحیحہ میں نہیں آئے گا، یعنی وہ گمراہی نہیں ہے۔ گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ڈول باجے بجانا، اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا اور کہنا کہ یہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، گناہ ہے، اس طرح کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن دین اسلام کے لیے مدارس کا قیام، دین اسلام کے لیے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جمعۃ المبارک کی دوسری اذان شروع ہوئی، ایک پہلے اذان ہوتی تھی پھر دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، دوسری اذان جمعۃ المبارک کی جو ہے وہ بھی بدعت میں ہی شمار ہوگی چونکہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں نہیں تھی، لیکن ایک اچھا کام ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، دین اسلام کو اس سے تقویت پہنچی ہے، دین اسلام کا نام بلند ہوا ہے، یعنی اللہ کا نام جب اذان میں بلند ہوتا ہے تو دین اسلام کا پکارا بلند ہوتا ہے، تو یہ ایک اچھی بدعت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فی الاسلام سنت حسنہ، یہ ایسا کام تھا جو اسلام میں بڑا حسین تھا، نیا کام تھا، نیا طریقہ تھا، لیکن حسنہ اچھا طریقہ تھا۔ اب آخر میں سماعت کریں کہ بدعت صحیحہ کیا ہے؟ وہ کام جو عبادت سمجھ کر کیا جائے، ایسا کام جو عبادت سمجھ کے کیا جائے مگر شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ملتی ہو، کسی طرح کی بھی کوئی اصل نہ ملتی ہو شریعت میں، تو ایسا کوئی شخص بھی کام کرے گا تو وہ بدعت صحیحہ ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو بدعت ہے کل بدعت دلالہ، یہ جو بدعت ہے ہر قسم کا ایسا کام جو شخص کرے گا تو یہ گمراہی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس احادیث مبارکہ میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت دلالہ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جو گمراہی کی طرف لے کے جائے۔ اب آخری بات سماعت کریں، البدعۃ بدعۃ سیئۃ ما احدث فی الدین مما هو اصل لہ فی شرعیہ، بدعت صحیحہ وہ نئی چیز ہے جو دین میں ایجاد کی جائے حالانکہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، تو اس کو بدعت صحیحہ کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو دین اسلام میں جس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کو بدعت صحیحہ کہا جائے گا، اور جو بدعت فرمایا کل بدعت دلالہ، اس سے مراد وہ بدعت ہے یعنی گمراہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام میں اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے، ناراضگی ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے اندر فقہا ہیں، مجتہد ہیں، علماء ہیں، اگر ان کا کسی بات پر اجماع ہو جاتا ہے
تو وہ بھی چونکہ ہمارے لیے دلیل اور حجت بنتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جس پر اجماع امت ہے، جیسے طلاق ثلاثہ ہے، اس پر بھی اجماع امت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مجتہد اور آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی شورا میں بیٹھنے والے حضرت علی جیسا علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے اتفاق کیا، اجماع کیا، تو یہ اجماع امت جو ہے اس قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اولی الامر جو ہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، علماء اور فقہا کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی اس کی اطاعت کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں بہت سارے فیصلے ہوئے، حضرت علی کے زمانہ میں بہت سارے فیصلے ہوئے، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، ان کے زمانہ میں بہت سارے فیصلے ہوئے، اور فقہائے کرام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ جیسے لوگ جو جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تابعی ہیں، یعنی ایک صحابی کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ آپ نے ایک صحابی رسول کا دیدار کیا، اور 4 کے بارے میں آتا ہے، لیکن ایک کا کنفرم ہے تقریباً کہ انہوں نے آپ کی مجلس صحبت کو اختیار کیا ہے۔ لیکن اتنے مستند لوگوں نے اگر کسی چیز کو فائنل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولی الامر منکم، جو تمہارے اندر اولی الامر ہیں یعنی فقہا ہیں، علماء ہیں، اگر وہ کوئی فیصلہ کریں تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا، جب تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کے بعد فرمایا اطیعوا اولی الامر، تم نے اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی۔ تو ہم اولی الامر کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔